نبی وقت پیغمبر زمانہ میرے لیے کوئی پیغام لے کے آئے؟ بولے ہاں ایک پیغام ہے تمہارے لیے. پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ خدا ہے. سبحان اللہ. خدا نے میرے لیے پیغام بھیجا آپ کے ذریعے. خدا پیغام بھیج رہا ہے مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا کے. بولے حضور آج تو میری معراج ہو گئی. سبحان اللہ. خدا نے مجھے یاد کیا، میں سال ہر سال سے اسے یاد کر رہا ہوں، یہ بڑی بات نہیں ہے. میرے رب نے مجھے یاد کیا اور پیغام بھی بھجوایا تو نبی زمانہ نبی وقت کے ذریعے. میری تو معراج ہو گئی آج. بولے پہلے پیغام تو سن لے پیارے، ابھی سے خوش مت، پہلے پیغام تو سن لینا. پیغام کیا ہے؟ رب نے فرمایا آج تک تو نے جتنی عبادتیں کی ہیں، جتنا بھی تو نے اچھے کام کیے، اللہ نے تیری نہ تو ایک عبادت قبول کی، نہ تو کوئی ایک اچھا کام تیرا قبول کیا. کچھ قبول نہیں کیا تیرا، سب پھر ٹوس، کچھ بھی نہیں ہوا. یہی پیغام تھا. ہاں یہی پیغام تھا. تو اب ہم اور آپ کو اگر یہاں پتا چل جائے یار نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، میلاد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں ہم ہر اچھا کام کر رہے ہیں. کسی ذریعے سے ہمیں اگر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی تم نے جتنا بھی کیا نا کچھ بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، دوسرے دن سے پھر پنٹر گیری شروع ہو جائے گی ہماری. یہ چھوڑ رہے بھائی، نمازہ پڑھے تو قبول نہیں ہو رہے، دعایا کرے تو وہاں پہنچ رہے نہیں، پہنچے تو بھی کیا بھی رسپانس آ رہا نہیں، اچھے کام کر کو کیا فائدہ ہو رہا نہیں، چلنا بھائی پھر اپنا شروع ہو رہا ہے الٹا سیدھا کام. یہ ہماری عادت ہے. لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی اس انداز سے بھی اپنے بندے کو آزما لیا کرتا ہے. کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. اس کی آزمائش الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. بولا دیکھے تو صحیح نا کہ اتنا سب کچھ، اتنا بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے زندگی کا، ایک لمبا عرصہ عبادت میں گزار دیا لیکن اللہ کی طرف سے جواب دے دیا کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے. تو اب دیکھیں تو صحیح نا کہ بندے کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. بندے نے کہا حضرت اتنا پیغام تھا؟ بولے ہاں اتنا پیغام تھا. اب وہ بندہ خوشی سے جھومے جا رہا ہے، کبھی گھر میں یہاں سے وہاں بھاگتا، کبھی وہاں سے وہاں بھاگتا، ناچنا شروع کیا، وجہ میں آ گیا، رقص کرنے لگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کے نام والد تسلیم نے ارشاد فرمایا بندے میں خوشخبری نہیں تیرے لیے بیڈ نیوز لے کے آیا ہوں، میں بری خبر ہے تیرے لیے، تیری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو ناچ رہا، خوشیاں منا رہا ہے. حضرت یہ جو خوشی منا رہا ہوں نہیں، بیڈ نیوز سن کے نہیں، میرے حق میں بری خبر یہ سن کے نہیں. عبادت کرنا میرا کام، قبول کرے اس کا فضل، نہ کرے تو اس کا انصاف. کام کرنے کا حکم ہمارے لیے ہے، کام کو قبول کرنا نہیں کرنا اب اس کی مرضی ہے. میرے اوپر جو ذمہ تھا میں نے ادا کر دیا. ہاں رب نے رحم فرمایا تو میری عبادت قبول، اگر انصاف فرمایا تو کوئی عبادت قبول نہیں. یہ تو کلی بات ہے. لیکن آپ جانتے میں خوش کیوں ہو رہا ہوں؟ میری خوشی کا بس ایک سبب ہے، وہ کیا؟ رب نے دوران کلام مجھے یاد فرمایا. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن غوث اعظم زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. بولے حضور کچھ نہیں چاہیے مجھے، ساری زندگی برباد جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے رب نے مجھے یاد کیا، وہ بھی اپنے نبی سے گفتگو کرنے کے دوران، اور وہ بھی کئی بار میرا نام لے کے میرے رب نے یاد کیا. حضور میرے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. فوراً وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ کہو نا میرے بندے سے جو مکمل عبادت تھی وہ بھی قبول کیا، جو ناقص تھی وہ اس کے اس خوشی کے صدقے ساری عبادتیں میں نے قبول کر دی. تو اللہ رب العزت بول دینا رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت یتا ہونا یت نہیں، اس کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، بس بہانہ مل جائے، بس کوئی بھی ایسا ذریعہ مل جائے کہ جس سے بندے کی بس ہوتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے اذکروا الصالحین یبارک علیکم، نیک بندوں کا چرچا کرو، اللہ کی برکتیں تمہارا استقبال کریں گی. ظاہر سی بات ہے پورے محلے میں حالانکہ اعلانات ہوئے، اس کے باوجود بھی
یہ قلیل تعداد میں اگرچہ ہم ہیں لیکن ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں کہ اللہ نے نزول برکت کا یہ مکان اور ہم الحمدللہ وہ برکت حاصل کرنے والے مہمان الحمدللہ. تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے. خیر، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو اللہ سے اسی انداز میں ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہاری حالت اس انداز کی ہونی چاہیے کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اپنے دل میں اللہ کا خوف. دوسری چیز اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اس بات کی دعا کرنا کہ ہر سنی مسلمان کا خاتمہ اسلام پر ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خشیت کرنے والے صرف ہم ہی نہیں ہیں صاحب. ہاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشانیاں ارشاد فرمائی تھی. ہم اور آپ کی عبادتیں مکمل ہیں کیا؟ اللہ ماشاء اللہ. لیکن کچھ لوگ 40 دن 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال جاتے ہیں، گھس گھس کے کالے ہو کے آتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، اور وہ فرمان ہمارے لیے تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے ان کی عبادتوں کے سامنے تمہیں تمہاری عبادتیں کم تر نظر آئیں گی، ہیچ نظر آئیں گی. لیکن جو زیادہ عبادت کرنے والے تھے نا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے شکار سے نکل جایا کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے. عبادتیں ہماری کم ہوتی ہیں، صحیح ہے. معمولات حیات میں، معمولات زندگی میں کچھ اس قدر ہم مصروف ہو جاتے ہیں، عبادتوں کو اوقات مقررہ پر ادا کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. یہ ہماری کم نصیبی ہے. بد نصیبی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا خوش نصیب ہونا یہی بس ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کم نصیبی ہو سکتی ہے، لیکن ہر متقی کا خاتمہ اسلام پر ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو صرف خوف کے، اللہ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں صاحب. پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں. دوسری چیز تقوی شعاری اختیار کرو. تیسری چیز تقوی شعاری اختیار کرنے کے باوجود بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرمائے. ورنہ تو کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں ساری زندگی. بلعام باورا کا نام سنا آپ نے؟ جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والد میں خلافت دعا کی تھی. اپنے وقت کا مستجاب الدعوات عابد وقت تھا یہ. اس کے تعلق سے علماء فرماتے جب کبھی اس نے دعا مانگی، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کا ثمرہ عطا فرما دیا کرتا تھا اس کو. بلعام باورا. لیکن جب وقت بگڑا اس کا، نبی زمانہ کے خلاف بد دعا کر دی. متقی زمانہ تھا صاحب. لوگ اس کے دیدار کے لیے کیوں میں کھڑے ہوتے تھے، لائن میں کھڑے ہوتے تھے صرف دیدار کے لیے. پہاڑ پر رہا کرتا تھا، اور جو لائن لگتی تھی تو نیچے سے پورا پہاڑ تک لائن لگی ہوتی تھی. وہ بھی ہفتے میں صرف 1 بار دیدار کرواتا تھا. وہ اپنا ہاتھ چومنا کچھ نہیں، بس دیکھو نکلو. جیسے آج آثار شریف میں ہوتا ہے نا، منہ مبارک ازار، بس دیکھو نکلو آگے، پیچھے بہت لمبی لائن کھڑی ہے. ایسے ہی اتنا بڑا برگزیدہ بندہ، لیکن خاتمہ کیسا ہوا؟ کافر ہو کے مرا. ہو نا؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کوشش یہ ہو، اور کوشش ہم کیا خاک کوشش کریں گے یار. ہمارے ایمان کا محافظ تو خود ذات خداوند قدوس ہے. دعا مانگنا ہمارا کام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے طریقہ بھی ہمیں بتایا. ہاں، رب کی ذات ایسی ہے، جب کسی چیز سے بندوں کو بچانا ہوتا ہے تو بچنے کا طریقہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے. کیا طریقہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی شعاری اختیار کرو، متقی بنو. ساتھ ہی ساتھ متقی بننے کے بعد اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی مقرب بارگاہ کے غلام بنے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ.
تلاش کرو، تلاش کرنا تمہارا کام ہے. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہی کامیاب بھی ہوتا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. یہ ہمارا بیجاپور الحمدللہ روضۃ الاولیاء ہے. قدم قدم پہ ایک اللہ کے مقرب بارگاہ یہاں پر آرام فرما ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تقوی شعاری اختیار کرو، متقی بنو. ساتھ ہی ساتھ تم اپنی نگاہ میں متقی ہو سکتے ہو، ہماری بارگاہ میں متقی ہو، یہ کیا گارنٹی ہے تمہاری؟ ہاں، جنہیں ہم نے اپنا مقرب خاص بنایا، جنہیں ہم نے اپنی قربت عطا فرمائی، جنہیں اپنا دوستانہ عطا فرمایا، اور وہ لوگ جہاں قدم رکھے وہاں پر برکتیں، رحمتیں اور ہمارا فضل و اکرام و احسان نازل ہوا کرتا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کرو. ان پر اترنے والی رحمتوں کی بارش کا ایک آدھ قطرہ تمہارے اوپر بھی آ گیا تو تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم. اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی مقرب بارگاہ کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. اور ایک چیز بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں، بندہ جب متقی بھی ہو اور کسی بڑے آستانے سے، کسی بڑی بارگاہ سے اپنا سلسلہ بھی رکھتا ہو، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کی عبادتوں میں اگر کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے، اس بڑے کے صدقے وہ کمی بیشی ختم کر دی جاتی ہے. اور تقوی شعاری متقی ہونے اور ساتھ ہی ساتھ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے صدقے میں اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اپنا قریبی بنا لیا کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا سورہ مریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور اچھے کام کرتے رہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی محبتیں دوسروں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جو بھی اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کے دلوں میں اس کا ادب و احترام اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اسے نازل فرما دیا کرتا ہے. حضرت سرکار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میسر آئی، صحابی مصطفیٰ بھی ہے، اور کئی احادیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو من اہل بیتی کا بھی لقب ارشاد فرمایا، اعزاز عطا فرمایا. آپ نے اہل بیت مصطفیٰ کا ایک فرد بھی آپ کو شمار کیا جاتا ہے. حضرت سرکار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدائن شہر سے جو ہے وہ ایک مہمان کے ساتھ نکلے، اور اس کی روایت حضرت سرکار سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی شخصیت کیا ہے وہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پیر صاحب ہے، ہر پیر صاحب کا سلسلہ انہی کے ذریعے سرکار مولا کائنات تک پہنچتا ہے عام طور سے. حسن بصری، سرکار سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سرکار سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ خود تابعی ہیں، اجل تابعین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں حضرت سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ